औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। आज यकम रजबुल मुरज्जब है। इस्लामी साल का ये 7वां महीना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे शाहरुल्लाह करार दिया है, यानी अल्लाह का महीना। हकीकतन सारे ही महीने अल्लाह ताला के, सारे ही दिन अल्लाह ताला के, हर चीज़ अल्लाह तबारक व ताला की, लेकिन मस्जिद को हम कहते हैं ये अल्लाह का घर है। काबातुल मुशर्रफा को कहते हैं कि ये अल्लाह तबारक व ताला का घर है। ये निस्बत ख़ास तक़द्दुस के लिए, ख़ास एहतराम के लिए, ख़ास ताज़ीम बयान करने के लिए होती है। यह महीना अल्लाह तबारक व ताला का ख़ास महीना है। इसमें अरब मुआशरे के अंदर एक रिवाज मौजूद था कि जंगो जदल हराम था। लोग जाहिल थे, इस्लाम का पैगाम अभी नहीं आया था, लेकिन फिर भी इस महीने का वो ऐसा एहतराम करते थे कि इसमें जंगें, लड़ाइयाँ, गारतगरी नहीं होती थी। जाहिल अगर इस महीने का एहतराम कर सकते हैं तो क्या अहले इस्लाम को इस महीने का बहुत ज़्यादा एहतराम नहीं करना चाहिए? यह महीना मारूफ है मिराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से। अगरचे इसमें बहुत सी शख्सियात की या तारीख़ विलादत आती है या किसी की तारीख़ विसाल आती है। मिसाल के तौर पर हज़रत ख्वाजा वैस करनी रज़ी अल्लाह अन्हु का विसाल इसी महीने में आता है। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का विसाल इसी महीने में आता है। मौला अली करमुल्लाह वजहो की विलादत इसी महीने में आती है। हज़रत इमाम जाफ़र सादक और इमाम अबू हनीफा का दिन आता है। इसी में इमाम शाफी का दिन आता है। इसी में मिराजुन नबी। आज मिराजुन नबी के हवाले से थोड़ी सी बात होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये जो सफ़र करवाया गया था, इसके दो हिस्से थे। एक था मक्का मुकर्रमा से बैतुल मक़दिस तक, दूसरा था बैतुल मक़दिस से आलम बाला का सफ़र। दोनों का जिक्र कुरान करीम की अलग अलग सूरतों के अंदर है। बैतुल मक़दिस वाला जो सफ़र है मक्का से या बैतुल हराम से बैतुल मक़दिस का, उसका जिक्र है सूरह बनी इसराइल में। और जो वहाँ से आसमानों का जो सफ़र शुरू होता है उसका जिक्र है सूरह नजम में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात का वक़्त था। आपका ये सफ़र जिब्रील अलैहिस्सलाम की हमराही में बुराक के ज़रिए बैतुल मक़दिस तक हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ते में मदीना मुनव्वरा को भी देखा और मुख्तलिफ अंबिया को अपनी कब्रों में नमाज पढ़ते हुए भी देखा। जब बैतुल मक़दिस में पहुंचे तो अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम अंबिया को वहां हाजिर कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमामुल अंबिया बनाया और नमाज की क़यादत आपने फरमाई। अंबिया अपनी अपनी जगहों पर फिर पहुंचे और मुख्तलिफ आसमानों पर उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश आमदीद कहा। बुराक और जिब्रील का मामला तो सिदरतुल मुंतहा तक पहुंच के ख़त्म हुआ। या रसूल अल्लाह, आगे जाने की ना सकत है ना इजाज़त है। अगर एक बाल के बराबर भी आगे जाऊं तो मैं जल जाऊंगा। वहां से एक पंघूड़ा उतारा गया नूर का, जिसे रफ रफ कहते हैं।
وہ بھی ایک منزل تک لے گیا. اس سے آگے اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی خاص بارگاہ میں کیسے لے گیا، اللہ جانے یا اللہ کا رسول جانے. لیکن قرآن کریم کے اندر الفاظ یہ ہیں ثم دنا فتدلی فقاب فکان قاب قوسین او ادنا فاوحی الی عبدہ ما اوحی. قرب ہوا، بے انتہا قرب ہوا، ایسا قرب ہوا جیسے دو کمانوں کے بیچ کا فاصلہ یا اس سے بھی کم. اس کی وضاحت میں بھی تھوڑی دیر میں کرتا ہوں انشاءاللہ. یہ دو کمانوں کا فاصلہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو گفتگو فرمائی حضور جانتے ہیں یا اللہ جانتا ہے. واپس تشریف لائے. اس سفر کے اندر آپ کو مختلف ملکوت دکھائی گئیں جس میں جنت اور دوزخ وغیرہ بھی ہے. واپس تشریف لائے. جس رات میں سفر شروع کیا تھا رات ابھی وہی تھی، اور جس لمحے سفر شروع کیا تھا ابھی چند لمحات ہی گزرے تھے اس کے، کہ یہ سارے کا سارا سفر مکہ سے بیت المقدس تک کا، یروشلم تک کا سفر، اور وہاں سے آسمانوں کا، اور آسمانوں سے پھر واپسی کا چند گھڑیوں کے اندر یہ سفر مکمل ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس سفر کا جب تذکرہ فرمایا تو کفار نے حسب معمول مذاق اڑایا. لوگوں نے اچنبے کا اور حیرت کا اظہار کیا. ایک ایسی ہستی تھی جس سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں راتوں رات یہاں سے بیت المقدس تک گیا، وہاں سے میں 7 آسمانوں تک گیا، وہاں سے میں اور آگے گیا، اور پھر میں واپس بھی آ گیا، اور ابھی رات کا کچھ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا، تو کیا تم یقین کر لو گے؟ کہا نہیں. انہوں نے کہا پھر تمہارے آقا، تمہارے صاحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا اگر وہ کہہ رہے ہیں تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور آپ نے یہ سنا ہے کہ یہ بات کس کی تھی، یہ قول کس کا تھا، یہ تصدیق کس نے کی تھی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اس سے ایک ہمیں سبق ملتا ہے. یہ سفر معراج کے جو سبق ہیں تھوڑی دیر کے بعد ان کو ذرا سم اپ کرتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں ان کو. اب ایک ایک بات صرف سمجھتے چلے جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے اس سفر سے جو تحفہ لے کر آئے وہ ہے نماز. مگر آپ سیرت پاک کے اندر دیکھیں گے کہ ابھی حضرت علی کرم اللہ وجہ بہت چھوٹے بچے ہیں. حضرت خدیجہ الکبریٰ ابھی زندہ ہیں رضی اللہ عنہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ساتھ لے کر کعبہ کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں. کفار وہاں موجود ہیں، ابو جہل اور دوسرے، بلکہ حضرت حمزہ جو بھی اسلام نہیں لائے تھے وہ بھی وہیں موجود ہیں، قبول نہیں کیا تھا. تو وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو کہتے ہیں بس ان کا خیال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ کوئی خاص کلام کیا ہے، اور عبادت کا یہ ایک خاص ان کا انداز ہے، یہ اپنا رہے ہیں. اب نقطہ صرف یہ ہے کہ کعبۃ اللہ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ نے جو کہ بچے تھے نماز پڑھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں جا کے نماز پڑھائی ہے، انبیاء نے پیچھے پڑھی ہے. تو ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ جی نماز معراج کے سفر سے کا تحفہ ہے. کیا مراد؟ اصل میں یہ تحفہ جو ہے یہ امت کے لیے ہے. یہ تحفہ امت کے لیے ہے، اور یہ معراج فرض، یہ معراج میں یہ نماز فرض ہوئی ہے. یہ نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے پڑھتے نہیں تھے، یا آپ کے ساتھ جو صحابہ ہیں وہ پڑھتے نہیں تھے، لیکن ظاہر ہے اس کی رکعت اور تھی، اس کا انداز اور تھا. اس کے بعد یہ باقاعدہ ایک مفصل طریقے پر یہ سارے کا سارا نظام جو چلا دیا گیا. تو پہلا نقطہ یہ سمجھیں کہ معراج کا تحفہ ہے نماز. اور اسی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ انہیں اگر روحانی لحاظ سے عروج چاہیے، روحانی لحاظ سے ترقی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتوں میں داخل ہونا ہے کسی کو، تو نماز کے بغیر چارہ کار ہی کوئی نہیں۔ اس لیے مزید ارشاد فرمایا کہ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ من اقامہا فقد اقام الدین ومن ہدمہا فقد ہدم الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو گرا دیا اس نے دین کی عمارت کو گرا دی۔ تو یہ تو اہمیت ہے نماز کی، اور اس کا حوالہ بنتا ہے سفر معراج۔ دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف انبیاء سے ملے ہیں، جن میں ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اپنی امت کو میرا سلام دینا، اور انہیں بتانا کہ جنت کی مٹی بہت اچھی ہے، اس کا پانی بہت عمدہ ہے، مگر یہ جگہ چٹیل میدان، اور اس کی شجرکاری ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ یہ کلمات پڑھتے چلے جاؤ گے، اپنے اپنے حصے کی جنت کے اندر پودے لگاتے چلے جاؤ۔ اب یہ بندے پر منحصر ہے کہ وہ شجرکاری کم کرتا ہے یا زیادہ کرتا۔ تیسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی پر آ کر حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ بلال، جنت میں نے اپنے آگے تیرے جوتوں کے چلنے کی آہٹ سنی ہے، کون سا عمل ہے تیرا؟ یہ مراد نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا کون سا عمل ہے، ان کی زبان سے کہلوا کر دراصل امت کو ایک سبق دینا تھا۔ اور وہ سبق کیا تھا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میرا اور تو عمل کوئی نہیں ہے اتنا بڑا، لیکن یہ ہے کہ میں نے جب کبھی وضو کیا ہے میں نے تبھی 2 نفل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر پڑھے۔ انہیں کیا کہتے ہیں؟ تحیۃ الوضو۔ یہ ترغیب کس چیز کی ہے؟ کہ فرائض کی پابندی اپنی جگہ ہے، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل بھی ہماری زندگی کا حصہ ہونے چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشاہدات کیے ہیں ان میں سے ایک مشاہدہ یہ ہے کہ کچھ لوگ وہ ہیں جن کی زبانیں آگ کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ جواب ملا یہ آپ کی امت کے خطیب ہیں، علماء، واعظ، تقریریں کرنے والے، لوگوں کو بہت کچھ کہتے ہیں، انہیں بہت سمجھاتے ہیں، انہیں بڑی ہدایت کی باتیں کرتے ہیں، اپنے عمل کا خانہ خالی، لوگوں کو تلقین کرتے ہیں مگر خود اس پر عمل نہیں کرتے، بے عمل واعظ۔ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے اس میں کے اندر بھی، کہ دوسروں کو تلقین کرنے سے پہلے بندہ کوشش کرے اس بات پر خود عمل کرے۔ ایک اور منظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشاہدہ فرمایا اور اس کو آ کے ان الفاظ میں بیان کیا کہ دوزخ میں نے دیکھا خواتین کی اکثریت، تعداد میں زیادہ ہیں وہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ناشکری بہت ہوتی ہیں، عمر بھر انہیں نعمتیں دیتے چلے جاؤ، سب کچھ لا لا کے دو، ذرا سی مشکل آئے گی کہیں گے تیرے گھر میں تو ہم نے کوئی سکھ پایا ہی نہیں، تجھ سے تو کوئی اچھا برتاؤ ہمیں دیکھنے کو ملا ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو سفر معراج ہے یہ کس وقت ہوا ہے؟ ہجرت سے پہلے۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ دونوں کا وصال ہو چکا ہے، کفار کا حوصلہ بڑھ چکا ہے، قریش مکہ کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دینے میں اب کوئی انہیں جھجک نہیں ہے کہ انہیں روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ سفر طائف میں آپ وہ تجربہ کر چکے ہیں کہ کس طرح آپ گئے ہیں، کس طرح آپ کے پیچھے اوباشوں کو لگایا گیا ہے،
किस तरह आप पर पथराव किया गया है और किस तरह आपका खून सर से बहकर पांव की एड़ियों तक पहुंचा है और जूतों में जम गया है। यह है वो दौर मुश्किल का, तंगी का, परेशानी का। इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज करवाई है। और ये सबक इस बात का है, इन्ना मअल उसरे युसरा, हर मुश्किल के बाद आसानी होती है। अल्लाह तबारक व तआला किसी को आजमाइश में डालता है, मुश्किल में डालता है, फिर उसके मकाम को बुलंद कर देता है, उस पर अपनी रहमतों के मज़ीद दरवाजे खोल देता है। इसलिए जब कभी मुश्किल आ जाए, उस हाल में भी अल्लाह ही की तरफ मुतवज्जे होना है। जब खुशहाली आ जाए, उस हाल में भी अल्लाह ही की तरफ मुतवज्जे होना है। वो लोग जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला की ख़ास रहमतें मुयस्सर होंगी, उनमें एक वो फ़र्द भी हैं, वो अफराद भी हैं, वो लोग भी हैं जो खुशी और गम, तंगी, तुरशी और आसाइश हर हाल में अल्लाह तबारक व तआला को याद करने वाले होते हैं। तो सफ़र मेराज के बारे में इंशाअल्लाह रजब के तीसरे हफ्ते में एक प्रोग्राम होगा, उसमें तो मुफस्सल बात होगी। आज मैंने सिर्फ उसके चंद पहलू आपके सामने बयान किए हैं, जिनमें से पहला पहलू क्या है कि अगर अल्लाह तबारक व तआला हालात आपके लिए मुश्किल बना दे तो हौसला हारना नहीं है, क्योंकि जिस ज़ात ने हालात को मुश्किल बनाया है वही ज़ात कुदरत रखती है कि हालात को आसान कर दे। दूसरी बात, किसी भी हाल में नमाज से लापरवाही नहीं करनी। खड़े होकर पढ़ सकते हैं, खड़े होकर पढ़ें, बैठ के पढ़ सकते हैं, बैठ के पढ़ें, लेट के पढ़ सकते हैं, लेट के पढ़ें, इशारे से पढ़ सकते हैं तो इशारे से पढ़ें। जब तक अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ताकत या हिम्मत दी हुई है, उस वक़्त तक इस फरीज़े की तरफ से गफलत नहीं बरतनी। वो बताते हैं कि एक रजब अली शाह साहब हुए हैं, एक बुजुर्ग हुए हैं पठान गिलगित के इलाके के। उनकी एक बड़ी ज़बरदस्त नसीहत थी कि उन्होंने एक आलिम को, एक अपने मुरीद को नसीहत करते हुए कहा कि देख भाई, तू मर जाए लेकिन तेरी नमाज ना मरे। ये बहुत बड़ी बात है कि बंदे को कोशिश ये करनी चाहिए कि उसका वक्त अखीर सजदे की हालत में हो, उसका वक्त अखीर इस हाल में हो कि उसकी ज़ुबान अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र से तारो। आप नियत करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी नियत को भी कबूल कर लेगा, जो भी सूरत हाल होगी। तीसरा नुक्ता क्या है? कोशिश करनी है जिस बात की दूसरों को तलकीन की जा रही है उस बात पर खुद अमल किया जाए। और अगली बात यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बात समझ में आ रही हो या समझ में ना आ रही हो, हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु की पैरवी करनी चाहिए कि अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया है तो फिर यह बात 100% सच है, इसके अंदर कोई कमी बेशी नहीं है। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला जो कुछ वही फरमाता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही फरमाते। हजूर का फरमाना दरअसल अल्लाह तबारक व तआला ही के हुक्म बंदों तक पहुंचाना होता है। अब यहां मैं नुक्ता बता देता हूं, वो जो दो कमानों के दरमियान वाला फासला है वो क्या था। जाहिर है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब शरीफ में मबूस हुए थे, अरब कबीलों की शक्ल में थे, मुख्तलिफ कबीले होते थे उनके, और उन कबीलों की आपस में दोस्तियां भी होती थी, दुश्मनियां भी होती थी। बाज कबीले जो हैं वे एक दूसरे के अलीफ बन जाते थे, साथी बन जाते थे, दूसरा कबीला किसी दूसरे का साथी बन जाता था। असूल ये होता था कि जिन दो कबीलों के दरमियान मुआहदा हुआ है, अलफ हुआ है, अलीफ बने एक दूसरे के, अगर एक पर कोई हमला करता था तो दूसरा कबीला उसकी मदद को आता था, और अगर दूसरे कबीले पर हमला होता था तो पहला कबीला उसकी मदद को आता था। यानी असूल ये था कि तुम्हारा दोस्त मेरा दोस्त, तुम्हारा दुश्मन मेरा दुश्मन, ये असूल था। और जब दो कबीलों के दरमियान इस तरह का कोई मुआहदा होता था, जब दो कबीले हलीफ बनते थे तो उस कबीले का सरदार सामने आ जाता था, उस कबीले का सरदार सामने आ जाता था, कबीले दोनों सामने बैठे होते थे।
اب تیر کمان ان کے پاس تھا بڑا ہتھیار، تو کمان ایک سردار بھی اپنی لے کے آتا، کمان دوسرا سردار بھی اپنی لے کے آتا۔ اب ایک کمان یوں رکھتے، دوسری کمان اس کے اوپر یوں رکھتے، ایک سردار کی کمان اور دوسرے سردار کی کمان، یہ دو کمانیں ہو گئیں، کٹھی کر کے دونوں اس کے اندر تیر رکھ کے اکٹھا پکڑ کے تو چھوڑ دیں۔ دو کمانیں اکٹھی ہو گئیں، تیر رکھا، دونوں نے اکٹھا چھوڑا، تو یہ اس بات کا اعلان ہوتا تھا کہ آج سے ہم ایک ہی ہیں، ہمارا جو دشمن ہے وہ بھی سانجا اور جو ہمارا جو دوست ہے وہ بھی سانجا۔ تو غور کیجئے کہ یہ مثال دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سمجھا رہے ہیں کہ جو رسول کہے گا وہ سمجھو میں کہہ رہا ہوں۔ رسول کی اطاعت دراصل میری اطاعت ہے، اور رسول کی نافرمانی میری نافرمانی ہے۔ جو نبی تک پہنچا وہ مجھ تک پہنچا، جو نبی سے ہٹ گیا وہ مجھ سے ہٹ گیا، یہ اصول ہے۔ تو سفر معراج نے اور کمانوں کی اس مثال نے ہمیں یہ سمجھا دیا ہے کہ من یوت الرسول فقد اطاع اللہ۔ قرآن کریم کے الفاظ ہیں کہ جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی، اس لیے کہ اللہ کو تو کسی نے بھی نہیں دیکھا۔ جن کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام حق دیا تھا انہوں نے کب اللہ کو دیکھا تھا؟ انہوں نے اگر مانا تھا تو رسول کو مانا تھا، انہوں نے اگر کسی بات پر یقین کیا تھا تو رسول کی بات پر یقین کیا تھا۔ تو اسی لیے کسی اللہ والے نے یہ بات کہی کہ مجھے یہ بتاؤ کہ سب سے پہلے بندہ اللہ کو مانتا ہے یا رسول کو مانتا ہے؟ اس نے کہا پہلے رسول کو مانتا ہے، پھر رسول جو کہتا ہے، جو بھی وہ کہتا ہے، پھر اس کو مانتا ہے۔ تو گویا پہلے رسول پر ایمان لایا جاتا ہے، پھر رسول جو کہتا ہے اس کے اوپر ایمان لایا جاتا ہے۔ تو معراج کے سفر کے اور بھی کئی اسباق ہیں، آج کی نشست میں اتنا ہی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے اوپر عمل کرنے والے بنیں۔ اگر اس میں کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے تو جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تمام ابن آدم خطا کار ہیں، لیکن اچھے خطا کار وہ ہوتے ہیں جو توبہ کرتے ہیں۔ اگر کوئی کمی بیشی ہو جائے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ میری باتیں دوسروں تک پہنچاتے رہو۔ ہمارا یہ کام بھی ہے کہ جو بات سنیں اس کو آگے دوسروں تک بھی پہنچاتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان باتوں پر غور کی، فکر کی، سوچ کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اعمال میں ہر روز پچھلے دن کے مقابلے میں بہتری ہوتی چلی جائے، تاکہ ہمارا انجام اس حال میں ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد ہمارے ذہنوں میں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے ہمارے دل دھڑک رہے ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہماری زبانوں پر ہو۔ انجام بخیر ہوگا اگر کلمات خیر کے ساتھ ہمارا انجام ہوگا۔ رجب المرجب کی آج پہلی تاریخ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے آغاز پر ایک خصوصی دعا کیا کرتے تھے۔ آج ہم مل کر وہ دعا پڑھ لیتے ہیں، اس سامنے میں نے لکھ بھی دی ہے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمیں برکت دے رجب میں، اور برکت عطا فرما شعبان میں، اور رمضان ہمارے مقدر میں کر دے۔ اے اللہ ہمیں برکت دے اس مہینے میں جسے تو نے اپنے لیے اپنے نام کے ساتھ خاص کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو تینوں دعائیں اکٹھی آ گئی ہیں اس کے اندر کہ یا اللہ ہمیں برکت دے اپنے خاص مہینے میں، ہمیں برکت دے اس مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو خاص ایک نسبت رکھتا ہے، اور اس مہینے میں جو امت کے لیے خاص کر دیا گیا رحمت اور برکت کے لحاظ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ تو یہ دعا بھی پڑھ لی، اور جو کمی بیشی اگر ہو گئی ہے بولنے میں یا سننے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معاف فرمائے۔ آمین یا حی و یا